پرائم منسٹر سیکریٹریٹ۔ قمر بھٹی کا دعویٰ ہے پاکستان برطانیہ سے کہیں زیادہ جدید، امیر اور خوشحال ہے، لیکن ٹھہریے، آگے چلنے سے قبل قمر بھٹی کا تعارف بھی ضروری ہے۔ قمر کے والدین گوجر خاندان کے ایک پسماندہ گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ اچھے وقتوں میں برطانیہ چلے گئے تھے، جہاں بڑے بھٹی صاحب نے دن رات محنت کر کے نہ صرف اپنا کاروبار سیٹ کر لیا بلکہ سوسائٹی میں اپنا ایک مقام بھی پیدا کر لیا۔ قمر بھٹی کی ساری پرورش برطانیہ کے آزاد ماحول میں ہوئی، تعلیم وہیں پائی، زندگی گزارنے کے سارے آداب وہیں سے سیکھے۔ جب بڑا ہوا تو والدین سے دو چیزیں ورثے میں ملیں، ایک جمع جمایا کاروبار اور دوسری گوجر خانی پنجابی۔ قمر بھٹی ایک عرصے بعد اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے کنونشن میں شرکت کے لیے پاکستان آیا۔ یہاں دیگر 500 غیر ملکی پاکستانیوں کے ہمراہ اس نے کنونشن سینٹر، وزیر اعظم سیکریٹریٹ نیا تعمیر شدہ، پارلیمنٹ ہاؤس، شاہراہ دستور، دامن کوہ اور 2 4 اور 5 اسٹار ہوٹل دیکھے۔ سڑکوں پر رواں دواں گاڑیاں اور شاپنگ سینٹروں میں خریداری کرتی بیگمات دیکھیں، دروازوں تک پیک ریسٹورانٹ اور سڑکوں تک پھیلی دکانیں ملاحظہ کیں۔ سرکاری ملازمین کو جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کے بنڈل نکالتے اور پھر بغیر گنے کاؤنٹر پر پھینکتے دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے سوپ کی سپلی اور نیپکن کے کونے سے ہونٹ کے کنارے صاف کرتے ہوئے کہا، یقین کریں میں نے لیبر پارٹی کے ایڈوائزر کی حیثیت سے پورا برطانیہ دیکھا، ایک ایک کونا، ایک ایک گلی دیکھی، لیکن خدا کی قسم گوروں کے پورے دیس میں اسلام آباد کنونشن جیسی ایک بھی سرکاری عمارت نہیں، اور نہ ہی مستقبل میں ایسی شاندار عمارت بننے کا امکان ہے، کیونکہ برطانیہ کی کوئی بھی حکمران جماعت اتنی فضول خرچی کے بعد پھر 100 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ آپ یقین فرمائیں، جس شاہی محل کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہے، میں نے اسے اندر سے دیکھا ہے، لیکن وہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کا کسی بھی حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رہا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، تو یقین کیجئے دنیا کے بوڑھے بادشاہ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی آپ کے جدید مغلیائی سیکریٹریٹ کے سامنے وہی حیثیت ہے جو گاؤں کے چودھری کے سامنے کسی کمی کی ہوتی ہے۔ آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جائیں، آپ کو لکڑی کا ایک بھدا سا دروازہ ملے گا۔ آپ اس کے اندر داخل ہوں، سامنے کیبنٹ ہال ہے جس میں بمشکل 50 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس کے گرد 2 چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جن میں صوفے لگے ہیں۔ اس سے اوپر یعنی دوسری منزل وزیر اعظم کا آفس ہے، معمولی سا کمرہ جس میں ایک دفتری میز، ایک بڑی کرسی اور چند چھوٹی کرسیاں ہیں۔ کمرے میں ایک تولیے، چند فائلوں اور ایک آدھ تصویر کے سوا کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ اس آفس کے باہر وزیر اعظم کے عملے کے چند دفتر ہیں، ایک کیبنٹ سیکریٹری کا دفتر، ایک پرسنل سیکریٹری اور اس کے سیکریٹری کا دفتر اور ایک پروٹوکول افسر کا دفتر، اور بس۔ تیسری منزل وزیر اعظم ہاؤس ہے، جہاں وزیر اعظم اپنی فیملی کے ساتھ اپنی آئینی مدت پوری کرتا ہے۔ یہ 2 بیڈ روم کی معمولی سی رہائش گاہ ہے جس میں کوئی خانسامہ، کوئی بٹلر اور کوئی چوکیدار نہیں۔ گھر کے تمام کام خاتون اول کرتی ہے، جبکہ دروازہ کھولنا اور بند کرنا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سرکاری خدمات کی بجا آوری کے بعد مسز ٹونی بلیئر اور مسٹر ٹونی بلیئر سر جوڑ کر گھر چلانے کے نسخے ڈسکس کرتے ہیں، ذاتی دوستوں سے ملنے کے لیے اپنی پرانی کار میں جاتے ہیں، خریداری کے لیے سیل کے سیزن کا انتظار کرتے ہیں، اور مہمان کی آمد پر دونوں میاں بیوی اب کیا کریں کہ خسر پسر بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا وزیر اعظم سیکریٹریٹ، اللہ معاف کرے، اگر مسٹر بلیئر اس کی ایک جھلک بھی دیکھ لیں تو شاید بے ہوش ہو جائیں۔ 6 منزلہ عظیم مغلائی عمارت جس میں ایک وسیع بینکویٹ ہال، کانفرنس ہال، کیبنٹ میٹنگ ہال،
پورے فلور پر وزیر اعظم کا آفس، سیکریٹریز کے لیے شاہانہ دفاتر اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ ہم لوگ برطانیہ میں ایسی عمارت افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس نے نیپکن سے دوبارہ ہونٹ صاف کیے۔ میں نے قہقہہ لگایا اور پھر سرگوشی میں کہا، شاہانہ عمارت کے باوجود ہم نے وزیر اعظم کی رہائش کے لیے ایک الگ محل بنا رکھا ہے، جس کی حفاظت کے لیے 250-300 لوگ ملازم ہیں۔ اوہ نو! قمر کے منہ سے نکلا اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ہمارے دوست ملک اکرم کو وائٹ ہاؤس کی زیارت کا موقع ملا تو انہوں نے واپس آ کر تمام دوست جمع کیے اور انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ دنیا کے دارالحکومت وائٹ ہاؤس میں پوری دنیا کے بادشاہ کے تصرف میں صرف 2 کمرے ہیں۔ اول آفس، جس کا مجموعی رقبہ 250 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، اس میں چپڑاسی تک نہیں۔ دنیا کا صدر مہمان کے لیے خود دروازہ کھولتا ہے، پردے کھینچتا ہے اور فائلیں تلاش کرتا ہے۔ آفس کے ساتھ ہی میٹنگ ہال ہے، جس میں ایک لمبی میز کے ساتھ 2-3 درجن کرسیاں رکھی ہیں۔ پھر صدر کے ذاتی عملے کے چند دفاتر ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جن میں آسائش نام کی کوئی چیز نہیں، اور باقی وائٹ ہاؤس ایک عرصے سے عجائب گھر قرار دیا جا چکا ہے، جہاں دنیا بھر کے سیاح ٹکٹ لے کر داخل ہوتے ہیں اور مختلف کمروں میں گھوم پھر کر امریکی روایات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ملک اکرم نے گائیڈ سے اس واردات کی وجہ پوچھی تو اس نے کندھے اچکا کر کہا، مجبوری مائی ڈیئر، وائٹ ہاؤس کی مینٹیننس کے اخراجات بہت زیادہ تھے، جنہیں پورا کرنے کے لیے حکومت کو مجبوراً اس کا ایک بڑا حصہ میوزیم ڈکلیئر کرنا پڑا۔ کیا امریکی خزانہ اپنے ایوان صدر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا؟ ملک اکرم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، خزانے میں اس فضول خرچی کی کوئی گنجائش نہیں، گائیڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا امریکہ ایک غریب ملک ہے؟ ملک اکرم کی تحقیقاتی حصیں جاگ اٹھتی ہیں۔ نہیں، غریب تو نہیں، لیکن امریکی شہری حکومت کو اپنی فلاح و بہبود کے لیے ٹیکس دیتے ہیں، وائٹ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے نہیں۔ چلیں دفع کریں، آئیے میں آپ کو امریکی صدر کو کام کرتے ہوئے دکھاتا ہوں۔ اور پھر گائیڈ اپنے سیاحوں کو ایک ایسے زاویے پر لے گیا جہاں شیشے کی دیوار کی دوسری جانب صدر ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میرا ایک سفارتکار دوست آسٹریلیا سے واپس آیا تو اس نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ کہنے لگا، ہم پاکستان سے آنے والے مہمانوں کو ایک بوسیدہ سی عمارت کے احاطے میں لے جاتے تھے، جھاڑ جھنکار سے الجھتے، کانٹوں سے بچتے بچاتے اور اونچے نیچے راستوں سے ٹھڈے کھاتے۔ جب ہم قدیم دور کی اس عمارت کے قریب پہنچتے تھے تو شیشے سے آنکھیں لگا کر مہمان سے کہتے، سامنے دیکھو۔ مہمان غور سے دیکھتا تو معمولی سے درجے کے ڈرائنگ روم میں ایک بوڑھے کو آتش دان میں لکڑیاں رکھتے اور ایک بڑھیا کو آرام چیئر پر سویٹر بنتے پایا۔ پھر حیرت سے واپس مڑ کر استفہامیہ نظروں سے پوچھتا، یہ کون ہے؟ ہم مسکرا کر کہتے، آسٹریلیا کی منتخب حکومت کا آئینی سربراہ اور خاتون اول۔ تو وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے آ گرتا۔ میاں محمود جب جنرل ضیاء کے جاپان گئے تو جاپانی وزیر اعظم کو ایک معمولی سے کمرے میں معمولی سی میز پر بیٹھے پایا۔ میز کے ایک کونے پر اسٹیل کے چھوٹے سے راڈ پر جاپان کا جھنڈا لگا تھا، جبکہ میز پر لٹھے کا ایک معمولی سا میز پوش بچھا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ کے آئینی سربراہ نے اسی میز پر بیٹھے بیٹھے جنرل ضیاء اور ان کے وفد کا استقبال کیا، اسی میز پر ان سے گفتگو کی اور اسی میز پر اربوں ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ اسی دورے کے دوران جب پاکستان کی ایک بڑی شخصیت نے وزیر اعظم ہاؤس دیکھنے پر اصرار کیا تو میزبان انہیں ایک کھنڈر میں لے گئے۔ چوکھٹوں کو دیمک کھا چکی تھی، دروازے ٹوٹ کر قبضوں پر جھول رہے تھے، چھتیں ٹپک رہی تھیں، سیلن فرش کی ٹائلیں توڑ کر اوپر آ چکی تھی اور دیواروں کا پلستر اینٹوں کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ حیرت زدہ مہمان نے میزبان سے پوچھا، کیا واقعی یہی وزیر اعظم ہاؤس ہے؟ میزبان نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، ہز ایکسلنسی۔
یہی ہمارا وزیر اعظم ہاؤس ہے۔ مگر یہ تو بھوت بنگلہ ہے، مہمان نے خوف سے پوچھا۔ ہوا کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ہم نے جنگ عظیم دوم کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ جب تک پورا جاپان تعمیر نہیں ہو جاتا، وزیر اعظم ہاؤس میں سفیدی ہوگی اور نہ ہی کوئی اینٹ لگائی جائے گی۔ میزبان دوبارہ مسکرایا۔ سویڈن کے ایک ٹرام میں جب ہمارے ایک دوست نے کوہنی سے اپنے بوڑھے ہمسفر کو دوسری طرف دھکیلا تو میزبان نے سرگوشی میں کہا، یار بیچارے کو تنگ مت کرو، یہ ہمارا وزیر داخلہ ہے۔ دوست نے چونک کر دیکھا۔ بوڑھا ایک کونے میں سمٹ کر معذرت خواہانہ انداز سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ادھر ناروے میں جب میزبان کی گاڑی خراب ہو گئی تو اس نے ایمرجنسی لائٹس آن کر دیں۔ 2 منٹ بعد فلنگ والی ایک گاڑی قریب آ کر رکی۔ ان میں سے ایک مسکراتا ہوا چہرہ اترا، مسئلہ پوچھا اور پھر میزبان کو گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کر کے خود خراب گاڑی کو دھکا لگانے لگا۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد جب گاڑی سٹارٹ ہوئی تو دھکا لگانے والے کے کپڑے، ہاتھ اور منہ بری طرح گندے ہو چکے تھے۔ 1 کلومیٹر بعد میزبان نے کیسٹ پلیئر کی آواز نیچے کی اور مہمان سے پوچھا، تم اس شخص کو جانتے ہو؟ مہمان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ یہ ناروے کا وزیر اعظم ہے۔ افسوس، بیچارے کو اب اپنی ذاتی جیب سے کپڑے دھلوانے پڑیں گے۔